کان میں درد تھا جب تو چھوٹا تھا، تیرے کان میں درد تھا، ساری رات تیری ماں تجھے گلے سے لگائے گھومتی رہی، کبھی ادھر سے ادھر اللہ کو یاد کرتی رہی، مجھے پر درود و سلام پڑھتی رہی، ساری رات سوئی نہیں۔ ابھی اس رات کا بھی ادا نہیں ہوا، ابھی اس رات کا بھی ادا نہیں ہوا۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ اس نے مطلب بہت تیر مار لیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر بزرگوں کی تعظیم ضرور کرو، پیروں کی تعظیم ضرور کرو، لیکن سب سے بڑے پیر گھر میں موجود ہیں ماں باپ، سمجھ گئے نہیں؟ اگر ہم ان کی تعظیم، میں بھی شامل ہوں، ہم میری ماں حیات ہے، ہم ان کی تعظیم نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ کہنا سننا سب بیکار ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں عقیہ بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں عقیہ بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ سنتے رہے بھائی، حضور جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو لکھا ہے باقاعدہ، جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، بڑی اس کی بات ہے کہ حضور باقاعدہ تشریف لے کر آتے ہیں، حالانکہ حضور تو موجود ہے، لیکن جب کوئی آپ کا ذکر کرتا ہے نا، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ایک یہودی رہا کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے پڑوس میں بڑی رونق ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، جیسے بدھو بھائی کے یہاں پڑوسی دیکھنے لگے کہ آج بدھو بھائی کے یہاں بڑی رونق ہے اور بڑے لوگ آ جا رہے ہیں، بڑی روشنی ہو رہی ہے، خوشبو، دعوت ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج ان کی نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، غیر مسلم سے، کہ آج ان کی نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور جو ہمارا یہ پڑوسی ہے سال بھر تک تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرے اور ایک سال میں ایک محفل کراتا ہے۔ تو اس نے جھانک کے دیکھا تو اس کے گھر میں عجیب رونق تھی، اس غیر مسلم عورت نے جھانک کے دیکھا کہ بڑی رونق تھی، بس اسی کے تصور میں سو گئی محفل کے، یہ محفل جو سجی ہوئی،
उसी महफिल के तसव्वुर में सो गई। रात को क्या देखती है कि एक साहिब सवारी शान और शौकत के साथ परे परे फरिश्तों के जुलूस में है, मतलब बहुत सारे हुजूम दाएं और बाएं, और सदा लगाते जा रहे हैं, आओ शान कुदरत हक बारी देखो, महबूब इलाही की सवारी देखो। तो ये भी बाहर निकल आई। इसने कहा, ऐ शफीक को मेहरबान, ऐ रहीम व करीम, सीरत वाले सूरत वाले, आप कौन हैं और कहां से तशरीफ ला रहे हैं? कि ये तेरा पड़ोसी है, आज हमारा जिक्र था इसके यहाँ, आज हमारी दावत थी इसके यहाँ, आप इसके यहाँ मेहमान हुए थे। काश कोई ऐसा लम्हा हो कि हम अपने घर को सजाएं, जैसे मेहमान तो बड़ा शानदार एहतमाम किया हुआ है हमारे भाई मोहम्मद बुद्ध ने। अल्लाह तौफीक दे सबको कि अपने घरों को मुनव्वर करे इसी तरह, और बड़े शौक ज़ौक़ से। वहां पैसे नहीं देखे जाते, भले ही पैसे भी ना हो, आपको बताऊं मैं, वहां तो दिल के मामला देखे जाते हैं कि दिल बस हुजूर के लिए कितना मचल रहा है, आपके जिक्र के लिए, आपकी मोहब्बत में। क्या कि आज तेरा पड़ोसी है कि आज हम इसके यहाँ मेहमान थे। तो उसने कहा कि बस फिर मुझे भी आप कलमा पढ़ा लो, और उसी शौक में उसने उसी वक्त पढ़ लिया। और जिस वक्त आंख खुली तो जुबान पर जारी था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को देखा, ये हदीस सही है। शौहर ने देखा कि बीवी तो अजीब दीवानी से हो रही, क्या बात है, तैयारी कर रही, किलने महफिल मिलाशी की तैयारी करो। हज़रत जलालुद्दीन सयूती मशहूर मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं, कहते हैं कि उस वक्त ने सवाल तैयार किया, ये पढ़ रहे हैं नाशिद, इसका लुत्फ लें कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है घर को सजाते सजाते, कोई काश हमारा वो लम्हा कोई ऐसा हो कि हुजूर तशरीफ ले आए और कबूल हो जाए। अब समझे कि हुजूर आ जाए तो क्या होगा कि वो, उसने कहा कि रात मैंने हुजूर को देखा है कि हमारे पड़ोसी घर तशरीफ लाए हैं और मुझे कलमा पढ़ा रहा है। उसके शौहर ने कहा कि वाकई तू सच कहती है, रात को मैंने भी देखा कि तुझे हुजूर कलमा पढ़ा रहे हैं। बस मैं भी उसी वक्त गिर गया था आपके कदमों में कि जब मेरी बीवी को आपने पढ़ा दिया है तो मुझे भी पढ़ा दे इसी वक्त। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अकीया बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। ये मेरा है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है। कि रुख जब से देखा है उनका कमर ने, के रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, के रुख उनका देख
دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے۔ یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے۔ آقا اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے۔ تیری یاد تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے۔ تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ میرے لب پہ مولا صدا ہے نہ کوئی، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے۔ میرے لب پہ مولا صدا ہے نہ کوئی، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے۔ میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا
مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، کہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، کہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ روزانی قضا ہے، مگر دوست تو تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ روزانی قضا ہے، مگر دوست تو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوست تو تم سے یہ التجا ہے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ تھوڑی سی خوشبو کر لیں، میں خوشبو ذرا دکھا